نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس السادس مرکب تام۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مرکب تام کے بحث کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر کوئی چیز بنے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس سے سننے والے کو کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی طلب، کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سننے والے کو کلام یعنی کلمہ تو ایک سے زائد سے مل کر بنا ہوتا ہے، لیکن سننے والے کو کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی خواہش معلوم نہیں ہوتی، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، جس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے مرکب تام کی تعریف صفحہ 6 پر گزر چکی ہے۔ مرکب تام کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ اس کے 3 نام ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 جملہ مفیدہ، نمبر 3 کلام۔ جملہ مفیدہ کا اگر پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اگر پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ یہ جو مرکب تام جو جملہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اسمیہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر پہلا جز اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر پہلا جز فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب آپ کے سامنے کوئی بھی جملہ آ جائے اور آپ سے کوئی کہے کہ بتاؤ ذرا یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے، تو اب آپ کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پہلے جز کو دیکھیں کہ پہلا جز کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الولد قائم، یہاں یہ جو پہلا جز ہے آپ نے دیکھا یہ اسم ہے، کیونکہ اس کی شروع میں الف لام ہے۔ الف لام جس کے شروع میں آ جاتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو ہم فوری کہیں گے کہ بھئی یہ جملہ اسمیہ ہے، وجہ اس لیے کہ پہلا جز اس کا اسم ہے۔ یا الولد یقوم، لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھو یار یقوم تو فعل ہے، الولد اسم ہے، تو یہ کیا ہوگا، معنی فعل کا دے رہا ہے کہ لڑکا کھڑا ہوتا ہے، تو آپ اس معنی کو نہیں دیکھیں بلکہ صرف پہلے جز کو دیکھیں۔ پہلا جز کیا ہے، یہاں پر بھی اسم ہے تو لہذا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ فاطمہ تو جالست، فاطمہ بیٹی ہے، فاطمہ چونکہ اسم ہے اس لیے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ فاطمہ تو تجلس، فاطمہ بیٹھتی ہے تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ یہ سب جملہ اسمیہ ہے، اس کی وجہ کیونکہ ان کا پہلا جز کیا ہے، اسم ہے۔ جملہ فعلیہ جیسے قام الولد، لڑکا کھڑا ہے، یعنی لڑکا کھڑا ہوا، قام۔ اب آپ نے دیکھا قام یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل ہے، تو لہذا اس کا پہلا جز جب فعل ہے تو اس کا مطلب یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یا یقوم الولد، لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا یقوم فعل مضارع ہے اور پہلا جز ہے اور پہلا جز فعل ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ سارے جملے فعلیہ کیوں ہیں، اس لیے کہ ان کا پہلا جز فعل ہے، اور جملہ فعلیہ کی تفصیلی بحث آگے سبق نمبر 7 میں آئے گی۔ یہاں ہم جملہ اسمیہ کی کچھ اصول بیان فرماتے ہیں۔ جملہ اسمیہ مبتدا و خبر کہلاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب، پہلے جز کو مبتدا، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں پہلے جز یہ جیسے الولد مبتدا، قائم خبر، یہ جو مبتدا اور خبر دونوں کا جو مجموعہ ہے اس کو پھر جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح الولد یقوم، الولد مبتدا، یقوم فعل، یقوم فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا خبر، تو مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں مبتدا اور خبر کے کچھ اصول ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کتاب میں نہیں ہے، تاکہ آپ کو آگے
ترکیب میں پہچاننے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر نکرہ ہوتا ہے، جبکہ موصوف صفت میں یا تو دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے۔ اب ایک لفظ دو کلموں سے مل کر بنا، پہلا کلمہ معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مبتدا خبر ہے، اور اگر پہلا نکرہ دوسرا بھی نکرہ ہو تو یہ دونوں جو ہے وہ موصوف صفت ہوں گے، یا پہلا معرفہ دوسرا معرفہ ہو تو یہ بھی عموماً موصوف صفت ہوں گے۔ اب یہاں مبتدا خبر کی کچھ اور مزید نشانیاں بیان کر رہا ہوں جو میں اس کتاب میں نہیں ہیں۔ کلام کے شروع میں اگر ضمیر آ جائے جیسے ہوا، تو اس کے بعد جو لفظ آئے گا، جو ضمیر ہے وہ مبتدا بنے گا، آگے جو لفظ آئے گا وہ اس کی خبر بنے گی۔ اسی طرح کلام کے شروع میں الف لام والا کوئی لفظ آ جائے اور اس کے بعد دوسرے لفظ میں بغیر الف لام والا کوئی لفظ آ جائے تو وہ بھی مبتدا خبر بنیں گے۔ اسی طرح کلام کے شروع میں مضاف مضاف الیہ والا لفظ آ جائے اور دوسرے لفظ میں بغیر الف لام کے کوئی لفظ آ جائے تو وہ بھی مبتدا خبر بنیں گے، جیسے صدقۃ الفطر واجبۃ۔ صدقۃ الفطر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، واجبۃ جو ہے نکرہ ہے، یہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول، اس میں اشارہ کے بعد بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو اس میں اشارہ مبتدا ہوگا اور بغیر الف لام کی جو اسم ہوگا وہ خبر ہوگا۔ کلام کے شروع میں اس میں اشارہ آ جائے اور بعد میں بغیر الف لام کے کوئی لفظ آ جائے تو وہ دونوں بھی جو ہے وہ مبتدا خبر ہوں گے، اکثر مبتدا خبر ہوں گے، بشرطیہ کہ ان کا معنی صحیح ہو۔ کبھی کبھی جو ہے وہ معنی صحیح نہیں ہوتا تو اس وجہ سے مبتدا خبر نہیں بنتے ہیں۔ کلام کے شروع میں جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً خبر مقدم ہوگا اور جو بعد والا اسم ہے وہ جو ہے مبتدا مؤخر ہوگا، جیسے من المؤمنین رجال، من المؤمنین خبر مقدم، رجال جو ہے وہ مبتدا مؤخر۔ اسی طرح جتنے بھی عنوانات آتے ہیں کتابوں میں، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الفرائض، کتاب البیع، یہ جو ہے خبر ہیں مبتدا محذوف کے۔ ھذا کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے، یا ھذا کتاب الزکوٰۃ، یا جو ہے یہ مبتدا ہیں خبر محذوف کے۔ کتاب الصلاۃ مبتدا بنے گا، آگے اس کی خبر ہوگی ھذا، وہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی نام کے بعد، مثال کے طور پر پہلے اسم میں نام آ جائے اور اس کے بعد بغیر الف لام کے کوئی لفظ آ جائے تو وہ بھی مبتدا خبر بنیں گے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ۔ اب یہ خلیل دیکھیں، اس میں جو ہے الف لام نہیں ہے، خواہ وہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو، یہ خلیل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ اس کی خبر بنے گا۔ تو یہ کچھ اصول تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے، مبتدا اور خبر کو پہچاننے کے آسان طریقے اور آسان اصول تھے۔ اب یہاں نیچے حاشیے میں ذرا دیکھیں، آگے یہ بتا رہے ہیں کہ الولد یقوم میں الولد یقوم میں الولد یقوم کا فاعل نہیں، کیونکہ عربی میں فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا، ہمیشہ فعل کے بعد ہی آتا ہے، اس لیے یہاں یقوم کا فاعل خود اس کے اندر ضمیر ہوگی جو الولد کی طرف لوٹتی ہے، تو لہذا الولد کو مبتدا کہا جائے گا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الولد مبتدا، یقوم فعل اپنے ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر۔ تو اسی طرح یہ اچھی طرح یاد کرنے کے کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات، مبتدا کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ مبتدا ابھی تو اوپر ہم نے بتایا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے عموماً، لیکن فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے،
لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا سے پہلے کوئی حرف نفی ہو، جیسے یہاں احد مبتدا ہے، اس سے پہلے حرف نفی ہے، ما احد، یعنی ما احد حاضر، ما احد حاضر یا ما احد حاضر۔ نمبر 2، اس سے پہلے کوئی حرف استفہام ہو، جیسے حل کریم یبخل بمالہ، کریم یہ جو ہے نکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جب کوئی حرف استفہام ہوگا تو یہ جو ہے مبتدا بن سکتا ہے۔ نمبر 3، یا وہ کسی نکرے کی طرف مضاف ہو، جیسے تاجر ثوب، یہاں تاجر نکرہ ہے، اس کی اضافت ہے ثوب نکرے کی طرف۔ نمبر 4، یا موصوف ہو، جیسے وردۃ حمراء، وردۃ نکرہ ہے لیکن یہ موصوف بن رہا ہے تو لہذا یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ یا مجرور ہو، جیسے فی کا شجاعۃ، فی کا شجاعۃ، یہ جو فی کا ہے یہ مبتدا ہے۔ یا حرف کی صورت میں خبر مقدم ہو، جیسے عندی حصان، عندی حصان، یہاں پر جو ہے وہ خبر مقدم ہے حرف کی صورت میں، تو اس وجہ سے مبتدا کو نکرہ لانا کیا ہے، جائز ہے۔ تو آگے بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوا کرتے ہیں۔ اب تک تو یہ بتا دیا کہ مبتدا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، نکرہ ہوگا تو کب مبتدا بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوگا، دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے، تو فرمایا دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 3، واحد تثنیہ اور جمع تذکیر و تانیث میں صفت کی طرح مبتدا اپنے پہلے جز کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ مبتدا کے تابع ہوگی، مبتدا واحد تو خبر واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر جمع، مبتدا مذکر تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے۔ مگر ایک صورت ہے کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت یعنی اس کی خبر عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے، جس طرح کہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ الاقلام سمینۃ، الاقلام جمع غیر عاقل ہے تو اس کی جو خبر ہے سمینۃ واحد مؤنث لائی جائے گی۔ الاقلام سمینات بھی کہتے ہیں لیکن عموماً الاقلام سمینۃ استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ، یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ موصوف و صفت مبتدا و خبر میں ظاہری فرق اس قدر ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ۔ اب کوئی لفظ موصوف صفت ہے یا مبتدا خبر ہے تو بس یہ ظاہری فرق یہ ہے کہ فرمایا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔ موصوف صفت مرکب توصیفی میں یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ مرکب توصیفی میں جو دو جز ہوتے ہیں وہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ نہیں ہوتا۔ الاقلام سمینۃ مبتدا خبر ہے اس لیے کہ الاقلام معرفہ ہے، سمینۃ نکرہ ہے، لیکن الاقلام السمینۃ یہ معرفہ ہے یعنی موصوف صفت ہے، اس لیے کہ پہلا جز بھی معرفہ ہے دوسرا جز بھی معرفہ ہے۔ اقلام سمینۃ یہ بھی مرکب توصیفی ہے اس لیے کہ پہلا جز بھی نکرہ ہے دوسرا جز بھی نکرہ ہے۔ تو معنوی یہ تو تھا ظاہری فرق، ظاہری فرق تو یہ تھا کہ دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں مرکب توصیفی میں، جبکہ مرکب تام میں پہلا جز معرفہ دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ معنوی فرق یہ ہے کہ مرکب تام میں بات پوری ہوتی ہے اور مرکب ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی بلکہ بات ادھوری ہوتی ہے، اس سے کوئی مکمل بات سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب یہ ایک تمرین ذرا دیکھ لیں۔ الولد باسم، لڑکا مسکرا رہا ہے۔ الولد دیکھیں یہاں معرفہ ہے، باسم نکرہ ہے وہ اس کی خبر ہے۔ الشمس مشرقۃ، سورج روشن ہے۔ اشرق یشرق اشراق روشن ہونے کو کہتے ہیں۔ الماء رائق، پانی خوشگوار ہے۔ الہواء نقی، ہوا صاف ہے۔ المنضدتان جمیلتان،
دونوں ڈیسک خوبصورت ہیں، من زیادہ ٹیبل ڈیسک کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہلا جز معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے۔ فاطمۃ نظیفۃ، فاطمہ صاف ستھری ہیں۔ الجندیان قویان، دونوں فوجی طاقتور ہیں۔ القضاۃ عادلون، قاضی عادل ہیں۔ الوردۃ مفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے۔ الازہار ناضرۃ، ازہار جو ہے عام پھول کو کہتے ہیں، وردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔ ناضرۃ، تر و تازہ ہیں۔ الورق ناعم، پتے نرم ہیں۔ الحدیقتان مثمرتان، دونوں باغ پھلدار ہیں۔ ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا جز معرفہ ہے، دوسرا جز نکرہ ہے۔ الغرفات مضیئۃ، کمرے روشن ہیں۔ یہاں دیکھیں غرفات مبتدا ہے، غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث لے کر آئے۔ مضیئۃ یعنی روشن، اضاء یضیء اضاء، روشن کرنے کو کہتے ہیں۔ الامہات مشفقات، مائیں نرم دل ہیں۔ المعلمون جالسون، معلم بیٹے ہیں۔ الرسل صادقون، پیغمبر سچے ہیں۔ الرسل رسول کی جمع ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تمرین نمبر 30 دیکھیں آپ، اس میں ہے جو مبتدا کو لایا ہوا ہے اور خبر کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ القمر مضیء، چاند روشن ہے۔ النجوم لامعۃ، ستارے چمک رہے ہیں۔ واحد مؤنث لے کر آ گئے اس لیے کہ یہ جمع ہے، غیر عاقل ہے۔ حدیقۃ، بلکہ حدیقۃ، الحدیقۃ جمیلۃ، یہاں الف لام ہے وہ کٹ گیا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغیچہ خوبصورت ہے۔ الشجرتان مثمرتان، دونوں درخت جو ہے وہ پھلدار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ الابواب غیر عاقل کی جمع اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث لائے۔ النوافذ، کھڑکیاں۔ النوافذ مغلقۃ، مغلقۃ، کھڑکیاں بند ہیں۔ نوافذ نافذہ کی جمع ہے، واحد مؤنث لے کر آئے اس کی خبر بھی۔ السماء، آسمان۔ صافیۃ، صاف ہے۔ الضیفان مکرمان، دو مہمان قابل عزت ہیں۔ البنتان صالحتان، دو بیٹیاں نیک ہیں۔ التلمیذات مجتہدات، طالبات محنتی ہیں۔ الصبیۃ نائمۃ، بچی سو رہی ہے۔ المسافرون سالمون یا ذاہبون، مسافر جانے والے ہیں۔ اب اگلی تمرین میں جو ہے فی الحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اچھی طرح۔